السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل بہت اداس تھا اور وہ اداسی چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ لیزا کے دوبارہ فون کرنے پر وہ جانے کے لیے بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ لیزا نے اسے بتایا کہ پارٹی کا تھیم وائٹ اور بلیو ہے، اس لیے اس نے وائٹ جینس پر بلیو خوبصورت سا ٹاپ پہنا تھا، سادہ سا میک اپ اور کانوں میں نیلے رنگ کے ٹوپس پہنے۔ وہ انا کے ساتھ وہاں پہنچی تھی، سفید گاؤن جس میں نیلے رنگ کا خوبصورت کام تھا انا پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاسٹل سے تھوڑی دیر میں ہی وہ اس ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ہر طرف نیو ایئر کی رونق تھی۔ لندن والوں کے لیے آخر یہ بہت خاص دن ہوتا ہے۔ ہر مکان و دکان میں سجاوٹ اور شور تھا۔ لیزا کا فلیٹ 20ویں فلور پر تھا۔ اندر داخل ہونے پر وہ عام سا فلیٹ نہیں بلکہ کسی بنگلہ جیسا لگتا تھا۔ لفٹ سے اندر قدم رکھتے ہی بڑا سا ہال اور دو طرف سے اوپر جانے کے لیے گول سیڑھیاں۔ ہال کو سفید اور نیلے رنگ کے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ کالج کے بہت سارے لڑکے لڑکیاں نیلے اور سفید رنگوں میں پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ دھیما سا میوزک چل رہا تھا جس پر ڈانس کرنے والے کلپس ایک طرف ڈانس کر رہے تھے اور کچھ گروپس میں کھڑے شراب اور سنگس کے ساتھ گپیں لگا رہے تھے۔ شراب اور سگریٹ کی ملی جلی اسمیل صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ جنت ہنا وہ دونوں وہیں کھڑی اس جگہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیزا ان کے پاس آ کر خوش دلی سے گلے ملی اور دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے۔ انا مجھے لگتا ہے ہمیں جہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیزا کے جاتے ہی جنت نے دھیرے سے کہا، کیونکہ جہاں کا ماحول اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں جس بے باکی سے لڑکوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، سب اس کے لیے بہت عجیب و نیا تھا۔ اس پر شراب اور سگریٹ کی مہک سے اس کا دماغ چکر کھانے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں جنت، اب آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر انجوائے تو کر لیں۔ انا نے اس کی بات سمجھ کر کہا۔ وہ دونوں ایک طرف کھڑی تھی۔ انا کو اشارے سے کسی لڑکی نے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ میں ابھی آئی کہہ کر اس کی جانب چلی گئی۔ جنت کو اسے روکنے کا موقع تک نہیں ملا اور وہ بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ ایک لڑکے کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کا دھیان انا سے ہٹ گیا اور سوچنے لگی کہ کیسے وہاں سے نکلے۔ ہیلو، اسے کچھ سوچنے کا موقع ملے اس سے پہلے وہ اس کے سامنے تھا۔ کین آئی ڈانس ود یو؟ ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی فرمائش کر رہا تھا اور جنت لب بینچے نروس کھڑی تھی۔ نو، وہ انکار کرنے کو لب کھولنے ہی لگی تھی کہ اس سے پہلے قریب سے آواز آئی اور سیم آ کر اس کے ساتھ کھڑا تھا، سفید شرٹ اور سکائی بلیو جینس میں، ہمیشہ کی طرح مغرور سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے۔ آئی ایم ناٹ آسکنگ ٹو یو، وہ لڑکا ناگواری سے کہہ کر جنت کا ہاتھ خود پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اے سیڈ نو، اب کی بار اس کی آواز میں سختی تھی جس سے اس لڑکے کا ہاتھ خود بخود پیچھے ہو گیا۔ سیم کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ جنت بے تاثر سیم کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں، اس کی صرف نظریں ہی وہاں تھی اور سوچ کے ہی بہت دور۔ آخر میری ہوسٹ کی ریپوٹیشن کا سوال ہے کیا پتا ان کے اندر مس جیمز بانڈ بیر آ کر جہاں جاسوسی شروع کر دے یا پھر یہ ایکٹر بن کر خود کو الیزابیتھ بتانے لگ جائے۔ رسک نہیں لے سکتے نا؟ وہ سامنے نظریں جمائے جنت پر طنز کر رہا تھا اور آخری جملہ اس کی جانب دیکھ کر کہا، لیکن نہ جنت نے غصہ کیا نہ کوئی جواب دیا، بس اسی طرح کھڑی رہی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ وہ اس کی خاموشی پر طنز کرتا ہوا مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے بھی جنت کی نظریں
اسی پر تھی۔ وہ جا کر سامنے بڑے سے صوفے پر بیٹھ گیا جہاں اس کے ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ کاشف نے اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھمایا جسے اس نے چرس کرتے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا کبھی کبھی آس پاس نظریں گھما لیتا تھا۔ ہانیہ اس کے پاس آئی اور اسے ڈانس فلور پر چلنے کا کہا، لیکن وہ اسے 1 منٹ رکنے کا اشارہ کرتا۔ کاشف کی کسی بات پر غور کر رہا تھا۔ ہانیہ نے خود اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی اسے ڈانس فلور کی جانب لے گئی۔ ہانیہ نے بنا آستین والا ڈارک بلیو رنگ کا ٹائٹ سا شرٹ ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں سے کچھ اوپر تھا اور پیچھے گردن سے بہت نیچے تک کھلا تھا۔ کمر پر سفید رنگ کا نگوں والا قیمتی بیلٹ لگا تھا اور سفید ہی باریک سی سینڈل بہت خوبصورت تھی۔ بہت بے باکی سے اس نے خود سیم کے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے اور اپنے ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے اس کے قریب ہو کر ڈانس کرنا شروع کیا۔ سیم نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا جہاں تک جنت نے اسے دیکھا، لیکن پھر اچانک وہ منظر دھندلا ہو گیا اور اسے آنکھیں بند کرنی پڑی۔ اس نے دوسری جانب چہرہ کر کے جلدی سے آنکھوں کے کنارے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے اپنے کاجل کو پھیلنے سے روکا۔ کیا ہوا جنت؟ لیزا کی نشے سے لڑکھڑاتی آواز پر وہ جلدی سے نارمل ہوتی ہوئی پلٹی۔ ایسے اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ چلو نا، کم آن۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی لیکن جنت نے اسے روک لیا۔ لیزا میری بات سنو، میں یہی ٹھیک ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پارٹی میں کوئی ایسے چپ کھڑے رہتا ہے کیا؟ چلو۔ نشے میں بات کرتی لیزا کوئی ذہنی مریض لگ رہی تھی۔ لیزا پلیز، میرے سر میں درد ہے، میں وہاں نہیں آنا چاہتی، اس نے لیزا کو روکتے ہوئے کہا۔ اوہ، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو اوپر روم میں کچھ دیر آرام کر لو۔ لیزا نے اسی طرح ہاتھ تھامے اب اوپر جانے کی لگا دی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس ہوش سے بیگانہ لڑکی سے کیسے نپٹے اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی کہتی ہو سر درد ہے، کبھی کہتی ہو ٹھیک ہو، میں جانتی ہوں تو مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتی نا۔ اب وہ رونی والی شکل بنائے کہہ رہی تھی، ایسی بات نہیں ہے لیزا، جنت نے جھنجھلا کر کہا۔ تو چلو میرے کمرے میں کچھ دیر آرام کر لو، چلو۔ وہ ضد پر اڑی تھی۔ جنت نے سوچا جہاں کھڑے رہ کر تماشا بننے سے بہتر ہے چلی ہی جاؤں۔ دوبارہ ڈانس فلور کی جانب دیکھا جہاں وہ دونوں اسی طرح ڈانس کرتے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ کچھ دوری پر ہنا ایک لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی جو اسے موبائل میں کچھ دکھا رہی تھی۔ میں ہنا کو بتا دیتی ہوں۔ ہنا کو دیکھتے ہی اسے خیال آیا، اسے میں بتا دوں گی، تم چلو نا۔ لیزا نے ایک بار پھر ہاتھ کھینچا اور اب کہ وہ اس کے ساتھ گول سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی، لیزا نے اسے ایک کمرے میں آرام کرنے کا کہا اور خود باہر واپس چلی آئی۔ اس نے اس بڑے سے کمرے میں موجود چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ہانیہ نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ جنت کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج میں تمہیں ایک بہت ہی اسپیشل گفٹ دینے والی ہوں۔ ریلی؟ اور وہ کیا؟ سیم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم اس لڑکی سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتے تھے نا؟ ایسا سمجھ لو آج تمہاری وش پوری ہوگی۔ اس کے چہرے پر جو ایکسپریشن تھے وہ دیکھ کر سیم کے ماتھے پر شکن پڑی۔ مطلب آج میں نے انتظام کر لیا ہے اسے سبق سکھانے کا، اس کی آکڑ ٹھکانے لگانے کا۔ وہ بہت ناز سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے بتا رہی تھی اور ایک یہی چیز سیم کو بالکل پسند نہیں تھی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیے۔ لیکن تم کرنے کیا والی ہو؟ وہ اب سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ اسٹائل سے مسکرا کر بولی۔ وہ دونوں واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور سیم یہی سوچ رہا تھا کہ ہانیہ کیا کرنے والی ہے۔ اس نے جنت کو سزا تو دینی تھی لیکن ہانیہ نے اس سے بنا پوچھے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا تھا۔ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ کاشف نے اس کی جانب گلاس بڑھایا۔ سال کی آخری رات ہے، ایک ڈرنک تو بنتی ہے۔ کاشف نے شراب کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں ڈرنک نہیں کرتا۔ اس نے گلاس پیچھے کیا۔ بالکل جانتا ہوں،
یو آر دا جینس جو لندن میں ہو کر بھی ڈرنک نہیں کرتا. یار اب تو انڈیا میں بھی یہ بہت عام بات ہے, کوئی برا نہیں سمجھتا اسے. وکی نے اپنا گلاس ختم کر کے اس پر طنز کیا. بات برے اور اچھے کی نہیں ہے. میں نے اپنی مام سے پرامس کیا ہے. میں بات بات پر پرامس نہیں کرتا, لیکن جب کرتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹتا, اور مام کا پرامس تو میں کسی کے لیے بھی نہیں توڑ سکتا. ویسے بھی آج ہوش میں ہونا تمہارا بہت ضروری ہے, تاکہ جہاں جو ہونے والا ہے اسے تم انجوائے کر سکو. آنیہ کی بات پر اس کی سوچوں کا رخ ایک بار پھر اس جانب چلا گیا. کیا ہونے والا ہے؟ شعیب نے پوچھا تو آنیہ نے بجائے جواب دینے کے وکی کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگی. ناظرین, یہ ناول ابھی تک جاری ہے. آئی ہوپ, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ناظرین, اس سے آگے یہ بات چلے گی کہ لیزا جو ہے وہ آنیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اور انہوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا ہوگا. امید ہے کہ ایسے ہی چلے گی یہ کہانی, یہ پروگرام بنائیں گے. اور جیسے ہی جنت وہاں اس روم میں جائے گی اور اوپر سے آنیہ اس کو مروانے کی کوشش کرے گی, تو آگے جیسے آپ دیکھیں گے پھر ایک دم سیم آئے گا. اور یہ بہت جیسے جیسے آگے چلے گا پھر سیم کیا کرے گا آنیہ کے ساتھ کہ مجھے بتائے بغیر تم, تو ان کے آپس میں ان کی جو ہے ایک قسم کی وہ لڑائی سی بننے لگے گی. تو یہ آگے جیسے جیسے چلتا جائے گا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا. انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کو پڑھ کے تو انشاءاللہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ویڈیو کی لینتھ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تو میں کوشش کر رہا ہوں, جلد انشاءاللہ آپ کی چاہتوں پر عمل ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے. ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز آپ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے. جزاکم اللہ خیر.